سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن من الایمان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ مقدس اور مبارک دن جسے ہم یوم آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہمارا وہ ملک ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور جن انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر کے رکھا، آج ہی کے دن 15 اگست سن 1947 کے اندر جو ہے اس دیش کو آزادی ملی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ دیش جس کے تعلق سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا ہمیں آپس میں بیر رکھنا۔ دور پھر فتن کے حالات دیکھ کر آج سے بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، جہاں مذہب کے نام پر لوگ اختلاف پیدا کریں گے، اس بات کو توڑنے کے لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا، مذہب نہیں سکھاتا ہمیں آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مبارک محفل جو ہے مدرسہ جامعہ نزہت البنات الاشرفیہ بجرنگ دھورا کے اندر رکھی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جشن آزادی کا جشن صرف اسکول تک منایا جاتا ہے یا کالج تک منایا جاتا ہے یا صرف سرکاری آفسوں کے اندر منایا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ الحمدللہ آزادی کسی ایک کے لیے نہیں ہے، آزادی کسی ایک زمین کی نہیں ہے یا آزادی کسی ایک انسان کی نہیں ہے، بلکہ آزادی ملک ہندوستان پر رہنے والے ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ زمین ہند پر رہتا ہے تو آزادی اس کا ایک حصہ ہے۔ اب بات آتی ہے مدرسوں پر، تو کیا مدرسوں والے آزادی کو نہیں جانتے ہیں؟ ہندوستان کی آزادی کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو آزادی کے الف کے بارے میں پتہ نہ تھا تو ان سب کو آگاہ کرنے والے اگر کوئی تھے تو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور مدارس میں پڑھانے والے تھے۔ وہ ایک دور تھا کہ ملک ہندوستان کے اندر لوگ اپنی زندگیاں جو ہے ایک قیدی کی طرح زندگی جیتے تھے، لوگ آزاد خیالات ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ حالات ایسے بن چکے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، نظروں کے سامنے بچیوں کے دوپٹے چھینے جاتے تھے، نظروں کے سامنے لوگوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ ایسے حالات تھے، کسی کا بیٹا ذبح کیا جا رہا ہے، کسی کی بیٹی کو ذبح کیا جا رہا ہے، کسی کے گھر کو اجاڑا جا رہا ہے، کسی کے گھر کی رونقیں چھینی جا رہی ہے، کسی کے گھر کے سارے چشم و چراغ بجھائے جا رہے ہیں۔ ایسے پرفتن حالات جب بنے تھے تو اپنا قدم سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد پر اٹھا کر جو ابھر کر آیا تھا، جس نے لوگوں کو انقلاب کا نعرہ دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں سے جو ہے جہاد کیسے کیا جاتا ہے، ان لوگوں سے ملک ہندوستان کو آزاد کیسے کروایا جاتا ہے، جسے آج دنیا علامہ فضل خیرہ آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جامع مسجد کی زمین، جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر علامہ فضل خیرہ آبادی نے انقلاب کا نعرہ برپا کیا اور یہ اعلان کر دیا، آج تک قیدیوں کی زندگیاں جیتے تھے لیکن مسلمان کا خون قید میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے۔ ہر ایک سانسیں بند کر کے بیٹھا تھا، اگر اس کی سانسوں کو کسی نے ابھارا ہے تو وہ کوئی اسکول کا
نہیں، وہ کسی کالج میں زندگی بسر کرنے والا نہیں، بلکہ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا علامہ فضل حق خیر آبادی 1857 میں یہ اعلان کرتا ہے اور انقلاب کا نعرہ دیتا ہے۔ انگریزوں نے کہا ان کی زبانوں کو بند کیا جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گردنیں کٹ سکتی ہیں، ہمارے لہو کے قطرے زمین پر بکھر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کی زبان سے نکلا جملہ پلٹ نہیں سکتا ہے۔ قیدی کی زندگی نہیں، اب تو ہم آزادی کی زندگیاں چاہتے ہیں، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ مدرسے سے وہ تعلیم ملی، انقلاب کا نعرہ برپا کیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب مدرسوں میں جھنڈے نہیں پھیرائے جاتے، ارے جنہیں جھنڈے پھیرانے کا شعور نہ تھا انہیں مدرسے والوں نے جھنڈے اٹھانے کا سلیقہ دکھایا ہے۔ آج ہماری اسٹیج پر بچیوں نے اپنے مذہبی ترانے کو گا کر لوگوں کو یہ بتا دیا جن چیزوں کو تم جانتے نہیں تھے، مدرسے کی بچیاں اسے بتا رہی ہے کون کون ہند کی آزادی تحریک آزادی میں شامل تھا، تمہیں کیا پتا؟ ہمارے مدارس کی بچیاں بتا کر چلی گئی دیش جو آزاد ہوا ہے کن کی محنتوں سے ہوا ہے۔ ہمارے جامعہ نصرت البنات کی بچیاں بتا کر چلی گئی جناب اگر تجھے پتا کر رہی ہے ملک ہندوستان کی آزادی کیسے ہوئی تو ایک مرتبہ مدرسے کی درسگاہ میں آ کر تو پھر تجھے آزادی کا سبق سکھایا جائے گا، ایک مرتبہ تو آ کر حاصل تو ہو، تجھے آزادی کے اوراق بتائے جائیں گے، تاریخ پڑھائی جائے گی اور تجھے بتایا جائے گا ملک ہندوستان کیسے آزاد ہوا ہے۔ لوگ چھپ کر زندگی گزارنا چاہتے تھے، لوگ جو ہے پردے میں رہ کر زندگیاں گزارنا چاہتے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں ہم پردے والے نہیں ہیں، ہم تو آزاد زندگیاں جیتے ہیں۔ پھر فضل حق خیر آبادی کا ایمان کہتا ہے ہم تو محبت بھی حضور کے خاندان سے کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جنگ آزادی کے اندر سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں مجھے ملک ہندوستان سے میرے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، اور اس کے بعد میرے کریم آقا نے 2 جنگوں کے بارے میں بشارت دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جنگ ملک ہندوستان میں ہونے والی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابی جنہیں سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انہیں پتا چلا میرے حضور نے فرمایا جنگ جو ہے ہندوستان سے کیسی جنگ اٹھنے والی ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ملک ہندوستان کی جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا کہتے ہیں کیوں؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ملک ہندوستان میں جنگ ہو اور ابو ہریرہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے، آقا فرماتے کریں گے کیا؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جنگ میں شامل لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا مال ہندوستان کی جنگ پہ خرچ کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں میرا مال ہندوستان کی جنگ پر صرف کر دیا جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان ساری حدیثوں کو پڑھ کر علامہ فضل خیر آبادی نے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دلی کی جامع مسجد پر سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا اور انقلاب کا نعرہ برپا کیا تھا۔ کیا جانتے مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ وہ مدرسہ جسے کفایت علی کافی نے ایک فتویٰ دے کر انگریزوں کے پیروں کے تلے زمین کھسکنا شروع ہوئی۔ انگریزوں نے کہا اگر اس بات کو روکنا ہے تو کفایت علی کافی کو قید کیا جائے اور قید کرنے کے بعد اسے جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ نہ جانے کتنے 1857 سے لے کر 1947 تک جو ہے کتنے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، کتنے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، کتنے علماء کرام کے گلے میں رسیاں ڈال کر لٹکا دیا گیا۔ جب کفایت علی کافی نے جنگ کے اعلان کا فتویٰ دیا، انگریزوں نے کہا اگر اسے روکنا ہے تو سب سے پہلے مسلمان مذہب کے خلاف ہو جاؤ، اگر مسلمان کو روکتے ہیں ہم جنگ ہند جیت سکتے ہیں۔ کفایت علی کافی کے فتوے کے بعد آپ کو قید کیا جاتا ہے، قید کرنے کے بعد
کفایت علی کافی سے کہا اے کفایت تیرے فتوے کو واپس لے, ہم تجھے آزادی کی زندگی دیں گے, ہمارے جو خزانوں سے تجھے مال بھی دیں گے, ہمارے خزانوں سے تجھے انعام بھی دیں گے. کفایت علی کافی کہتے ہیں اس جسم میں خون انگریزوں کی محبت کا نہیں دوڑتا ہے, اس جسم میں سانسیں انگریزوں کی محبت سے نہیں چلتی ہے. کفایت علی کافی کا ایمان کہتا ہے میری رگوں میں خون حضور کے عشق کا جلا کرتا ہے. کفایت علی کافی کہتے ہیں میرے جسم میں جان حضور کے صدقے میں چل رہی ہے, اس لیے انگریزوں کے فتووں پر بکنے والا کفایت علی کافی نہیں ہے. پھر کفایت علی کافی کہتے ہیں بھلے مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں لیکن میں تو پھر بھی آزادی ہند کا ترانہ گاتا رہوں گا. پھر جو کہ کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے کے قریب لے گیا اور پوچھا گیا اب بتا تیری آخری تمنا کیا ہے. جو لوگوں سنیے گا کہ لوگ جب آخری تمنا مانگتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں, باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں, بیٹا کہتا ہے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں. کفایت علی کافی سے کہا گیا بتا تیری آخری تمنا کیا ہے, اب تجھے پھانسی کی سزا ملنی ہے. کفایت علی کافی کہتے ہیں مجھے میری تمنا ایک ہی ہے, مجھے ایک مرتبہ بیٹھ کر میرے حضور پر نعت لکھنے کی اجازت دی جائے. کفایت کہتے ہیں کفایت علی سے کہا گیا تو کس سے محبت کرتا ہے. کفایت کہتے ہیں میں تاجدار مدینہ سے محبت کرتا ہوں جو ہندوستان سے محبت کا سبق سکھا کر چلا گیا ہے. کفایت سے کہا لکھ تو کفایت کہتے ہیں کفایت علی نے جو ہے جب کہا گیا کہ کفایت لکھ تو کفایت علی نے لکھا گیا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. 15 اگست یوم آزادی, یوم آزادی, انقلاب, تحریک قائد مجاہدین اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ, کیا کہنے. کس سے محبت کرتا ہے. کفایت کی زبان کہتی ہے, ابھرتا خون کہتا ہے میں مدینے کے تاجدار سے محبت کرتا ہوں. اور پھر انگریزوں نے کہا کہ تو لکھنا کیا چاہتا ہے. کفایت نے کہا کاغذ اور قلم تو دو پھر بتاتا ہوں میں تمہیں لکھنا کیا چاہتا ہوں. قلم پکڑایا گیا, کفایت علی اپنی زبان سے بولتے ہیں اور قلم سے لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. انگریز تو مٹانے کی ساری کوششیں کر لے لیکن مذہب اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے یاد آ تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کفایت علی کافی کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, خالص رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچا بلبلے اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. اور مسلمانوں آخر میں یہ سن لیں کہ ہمیں مدرسوں سے ملتا کیا ہے. لوگوں نے مدرسوں کے بارے میں بہت کچھ کہا لیکن عمران پرتاپ گڑھی ایک بات خوبصورت کہہ کر چلا گیا جس سے دل لگتا ہے, سننے کو دل بھی چاہتا ہے. جنہوں نے مدرسے کو آتنکواد کا نام دیا, جنہوں نے یہ کہا مدرسوں میں جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے, ذرا آ کر سنے تو صحیح مدرسوں میں کس بات کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. اور کہتے ہیں چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی, چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی, جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لگا دی, جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لگا دی. ہم کو جنگ آزادی کا پیغام مدرسوں سے, ملا ہم کو جنگ آزادی کا پیغام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. اور آخر میں یہ سنیے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. لوگ کتنا کہ مسلمان ہندوستان کے مخالف ہیں, پڑوسی ملک سے محبت کرتے ہیں. نادان یہ تیری زبان کہہ سکتی ہے لیکن ہمارا عشق تو حضور ہمیں دے گئے. حضور نے کل بھی کہا تھا, اس بات پر آج
آج بھی عمل کرتے ہیں. زندہ ہے تو ہندوستان کی مٹی پر خوشی سے زندہ ہے, اور جب دفن بھی ہوں گے تو اسی مٹی میں دفن ہوں گے. وفاداری وطن سے ہو, یہی اسلام کہتا ہے. ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ذرا ہمارے سینے کو چیر کر تو دیکھیں, وطن ہندوستان کی محبت میں آج بھی ملے گی اور مرنے کے بعد میں ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو ملک ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.